الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال علیہ الصلاۃ والسلام انه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، کل کی مجلس میں ہم لوگوں نے اسماعیلیہ اور نصیریہ دو فرقوں کے تعلق سے اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور کل کی مجلس میں بعض اصحاب حزب التحریر اور خلافت وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آج حزب التحریر کے لیے رکھ دیتے ہیں، ان کا خط پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ لوگ کس حد تک اور کہاں تک منہج اہل السنہ والجماعہ کے قریب ہیں اور ان کے کیا غلطیاں ہیں انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ جماعت کے تعلق سے ہم چند باتیں سنیں، چند ایک کانسیپٹس ہیں، عقیدے ہیں، سوچ جو خالص غیر اسلامی ہیں، جو اسلام میں داخل ہو، جن کے داخل ہونے سے فرقوں کو فروغ ملا، فرقے اور زیادہ ہوئے، اور اسلامک مینٹالٹی، منہج السلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین جیسے دین کے تعلق سے سوچتے تھے، دین کی جو سوچ تھی اس سوچ میں بگاڑ پیدا ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب عباسی دور آیا تو گریک فلسفی اندر آیا، دوسرے عقائد اندر آئے، تو ان لوگوں نے اپنے ساتھ کئی پریشانیاں لائے، کئی مصیبتیں لائیں۔ ان مصیبتوں میں سب سے اہم اور چوٹی کی مصیبت جو وہ لوگ لائے وہ تھا عقل کو ترازو بنانا۔ عقل کو ترازو بنانا کیا مطلب؟ ترازو سے اب کرتے کیا ہیں؟ تولتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے عقل کو ترازو بنایا۔ اب عقل کو ترازو بنا کر ہر معاملے کو تولتے ہیں، چاہے اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، چاہے اسلامی ہو یا پھر غیر اسلامی ہو۔ تو عقل ان لوگوں کے لیے بنیادی چیز ہے۔ تو گریک فلسفی سے جو باتیں آئی اس میں سب سے اہم بات یہی تھی، اور جو بھی لوگ اس سے متاثر ہوئے وہ اسلامی تعلیمات کو برباد کر دی۔ اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے معتزلہ تھے۔ ہم آگے چل کے جب بات کریں گے معتزلہ کے تعلق سے بتائیں گے کہ ان کے کیا کیا باطل عقائد ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے جسے ریشنلزم کہتے ہیں، عقل کو آگے کرنا، ہر چیز میں عقل کو آگے کرنا، عقل کو بنیاد بنانا۔ عقل اسے مانتی ہے نہیں مانتی ہے، اگر اس چیز کو عقل مانتی ہے تو قبول کریں گے، نہیں مانتی ہے تو چھوڑ دیں گے۔ عقل فیصلہ کرے گی۔ جبکہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ترازو کتاب و سنت، شریعت، ترازو شریعت تھی۔ شریعت تولتی تھی سب چیزوں کو کہ یہ قبول کریں یا نہ کریں۔ ٹچ سٹون کتاب و سنت، ترازو کتاب و سنت۔ لیکن جب سے یہ لوگ آئے تو کتاب و سنت کو تو مانتے ہیں، لیکن ترازو ان کے پاس کون سا ہے؟ کون سی چیز آگے ہے؟ عقل۔ عقل کو بنیاد بنائے، بیس عقل ہے۔ جبکہ صحابہ تابعین کے زمانے میں شریعت، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دو بنیاد ہے۔ اس پر آدمی کو کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اگر کسی چیز کو صحیح کر دے، آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے اسے صحیح مان لیں۔ یہ اگر کسی چیز کو حلال قرار دے، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسے حلال مانیں۔ یہ اگر کسی چیز کو حرام کہہ دے، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ اسے حرام مانیں۔ کتاب و سنت بنیاد۔ اسی لیے کوئی فتنے نہیں رہے صحابہ کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں، سلف و صالحین کے زمانے میں۔ فتنے کب شروع ہوئے؟ جب یہ سوچ اندر آئی، یعنی عقل کو آگے کرنا، عقل کو بنیاد بنانا۔ جی، جو چیز عقل کو سمجھ میں نہیں آتی اسے اٹھا کر پھینک دینا۔ اب بعض لوگ کیا کیے کہ عقل کو آگے کیے، عقل کے بنیاد میں جب فیصلے کیے تو بعض لوگوں نے عقل اور شریعت کو ملانے کی کوشش کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگ بے عقل نہیں ہیں، اہل سنت جو بے عقل ہیں، محدثین بے عقل ہیں، عقل نہیں رکھتے، نہیں عقل کا استعمال کرتے، لیکن کب؟ کتاب و سنت کے بعد۔ عقل کو بالکل ہم لوگ بیکار نہیں کہتے، ہم عقل کا استعمال کریں گے، لیکن عقل سے پہلے کتاب و سنت، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کے بعد عقل ہے۔
کوئی بھی چیز آئی کتاب و سنت میں ہے، آپ اسے سمجھیں گے، عقل لڑا کے سمجھیں گے. تفسیر آئی سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھیں گے، عقل کا استعمال کریں گے. لیکن عقل کیا ہے؟ یہ کتاب و سنت کی تابع ہے. عقل ان جگہوں پر چرے گا جہاں کتاب و سنت اس کے لیے چرنے کے لیے جگہ بنائے، اور وہاں عقل نہیں چرے گا جہاں کتاب و سنت جگہ نہیں بنائے. اب ان کے پاس الٹا ہے، عقل چرنے کے لیے جگہ بناتا ہے، کتاب و سنت عقل کے اعتبار سے کھینچ کر لے کے جاتے ہیں. اور صحیح طریقہ ہے کہ کتاب و سنت عقل کو کھینچ کر لے کر جائے. عقل کا استعمال ضروری ہے، عقل کے بغیر انسان نہیں ہے. انسان کے اندر سب سے بڑی خوبی عقل ہے. انسان اور جانور میں فرق عقل سے ہوتا ہے. عقل کو ہم لوگ بالکل بیکار نہیں کہتے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، نہیں عقل کا استعمال ہوگا، لیکن عقل کتاب و سنت کی تابع ہے. ریشنلزم کتاب و سنت کی تابع ہے، فیصلہ کتاب و سنت کریں گے. اب بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ عقل اور کتاب و سنت کو ملائیں. ان میں خطرناک بگاڑ جو پیدا ہوا اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے حدیث آحاد کا انکار کیا. حدیث کے دو قسمیں ہیں، ایک متواتر ایک آحاد. متواتر حدیث کسے کہتے ہیں؟ جی وہ حدیث جسے ایک بہت بڑی جماعت روایت کریں اور اس جماعت سے ایک دوسری جماعت لیں، ایک آدمی دو آدمی نہیں، ایک بہت بڑی جماعت لیں، اس کے بعد وہاں سے دوسری جماعت لیں اور یہاں تک کہ محدثین تک اس حدیث کو پہنچائیں. تو جماعت سے روایت کریں. سمجھے آپ؟ اسے کہتے ہیں متواتر. مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز کا ہونا متواتر ہے یا پھر آحاد ہے؟ حدیث سے معلوم ہوا ہم کو متواتر، مدت سے عمل کرتے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر امریکہ ہے یا نہیں ہے، یہ متواتر ہے یا آحاد ہے؟ متواتر. انکار نہیں کر سکتے آپ، متواتر کا انکار ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنی پختگی کے ساتھ وہ علم آتا ہے کہ آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. اچھا، تو حدیث میں ایک متواتر ہے اور متواتر خبر بہت ساری ہیں، جیسے اللہ کے رسول کا ہونا، کتاب و سنت کا ہونا، ملائکہ کا ہونا، قرآن کا ہونا، جی 5 وقت کی نماز کا ہونا، حج کا ہونا. مثال کے طور پر اگر کوئی حدیث آپ کو نہیں ملتی جو 5 وقت کی نماز پر ابھارتی ہو، 5 وقت کی نماز کا ذکر جس حدیث میں آیا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ حدیث نہیں ہے لیکن مسلمان اس کے باوجود 5 وقت کی نماز پڑھیں گے کیونکہ متواتر طریقے سے معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز دین کا حصہ ہے. تو متواتر حدیث اسی کو کہتے ہیں. ہم نے حدیث کے کورس میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے. اس کے بعد اس کی دوسری قسم ہے آحاد. آحاد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس حدیث کو یہ جنریشن میں کتنے لوگوں نے روایت کیا، 1 آدمی نے، 2 آدمی نے، 3 آدمی نے. یہ نمبرز معلوم ہے آپ کو. متواتر میں نمبرز معلوم نہیں ہوتے، تعداد، ایک جماعت روایت کرتی ہے. امریکہ ہے بول کے آپ کو کتنے لوگوں سے معلوم ہوا، کتنے لوگ آئیں گے نہیں معلوم، ایک جماعت سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن متواتر کی جو قسم ہے آحاد، یہ کیا ہے؟ لوگ معلوم ہوں گے، 1 آدمی روایت، ایک حدیث آپ کے پاس آئی، آپ نے بخاری سے پڑھی، بخاری نے یہ ایک راوی سے روایت کی ہے، وہ ایک راوی سے روایت کی ہے، وہ ایک راوی سے روایت کی ہے، ایک راوی صحابی سے روایت کی ہے، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ آحاد. دو ہیں آحاد، 2 1 ہیں آحاد، 2 3 4 آحاد. نمبرز آپ کو معلوم ہے آحاد ہے. جس میں آپ کو نمبرز نہیں معلوم، ایک بہت بڑی جماعت روایت کرتی ہے تو اسے کہتے ہیں میرے دوستوں متواتر. تو متواتر یہ کیا ہے؟ قرآن کے برابر ہے. اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے. تو جو لوگ عقل اور کتاب و سنت کو ملا کر شریعت بنانا چاہے تو ان میں بعض لوگوں نے گھناؤنی غلطی کی. کیا غلطی کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم آحاد کو نہیں مانیں گے، اور خاص طور پر عقیدے کے باب میں آحاد کو ہم نہیں مانیں گے. اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، جتنے بڑے بڑے فرقے نکلے. انہوں نے کہا کہ عقیدے کے باب میں، اور بعض لوگوں نے کلیتاً کہا کہ آحاد کی روایتوں کو ہم مانیں گے نہیں، بخاری میں جتنی بھی آحاد کی روایتیں اسے مانیں گے نہیں ہم. یہ ایسے بھی کہنے والے ہیں. اور بعض لوگ عقیدے کے تعلق سے آحاد کی روایتیں ہم نہیں لیں گے بھی کہنے والے ہیں. یہ کیسے آیا؟ یہ عقل سے متاثر ہونے کی وجہ سے آیا، ورنہ کتاب و سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خود معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آحاد کی روایت کو لیا ہے اور اس کے بعد کے صحابہ نے آحاد کو لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آ کے بولے کہ اللہ کے رسول میں نے چاند کو دیکھا. ایک آدمی خبر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو عید ہے کل. ایک آدمی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیے ہیں. ایک پیغمبر کو بھیجتے ہیں، میسنجر بھیجتے ہیں، وہ جاتا ہے خبر لے کر، ایک آدمی لے کر آتا ہے. جب آدمی صحیح ہے تو خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے
یہی سنت ثابت ہے اور یہی امت کی ہے. لیکن جو لوگ عقل سے متاثر ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا, بولے کہ احاد کو نہیں مانیں گے, ہم متواتر کو مانیں گے, یعنی انڈائریکٹلی سنت کو نہیں مانیں گے, صرف قرآن کو مانیں گے, یہی ان کا کہنا تھا. بہرحال ان لوگوں سے متاثر ہوئے, اس میں سب سے بڑے کون ہیں؟ معتزلہ, جو گھناؤنی طور پر اس سے متاثر ہوئے. تو یہ جو حزب التحریر کی جماعت ہے, ان کے پاس سب سے بڑا کھوٹ یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل یہ عقیدے کے ماننے والے ہیں, جسے آپ نے سنا, احاد کو عقیدے کے باب میں نہیں مانتے, اور اس کے بعد عقل فیصلہ ہے ان کے لیے. حزب التحریر یہ جماعت جو ہے, شروع کرنے والے کا نام تقی الدین النبہانی. تقی الدین النبہانی یہ آدمی 19 سنچری کے آغاز میں پیدا ہوا, 1977 میں اس کی وفات ہے تقریباً, اور یہ فلسطینی تھا, فلسطین میں پیدا ہوا, اور یہ وہیں پر پڑھے کرے, وہاں پر جو ہے ایک مدرس بھی رہے, ایک مدت تک قاضی بھی رہے, اور اس کے بعد ان کا تعلق اخوان المسلمین سے بہت گہرا تھا. کن سے؟ اخوان المسلمین سے. اخوان المسلمین کون ہے؟ یہ ایک مصر کے اندر ایک جماعت ہے جو مسلمانوں کے لیے لڑتے ہیں. اس کے اندر پولیٹیکل ونگ بھی ہے, ریلیجیس ونگ بھی ہے, سب ونگ ہے. جیسے آپ ہمارے یہاں TMM کے دیکھتے ہیں نا, ویسی طریقے کی ایک جماعت اخوان المسلمین ہے. اس میں جو ہے یہ لوگ شروع میں یہ لوگ جو ہے شدت کرتے تھے, لیکن اب ان کے پاس اخوان المسلمین کے بینر میں سلفی ہیں, صوفی ہیں, ہر عقیدہ رکھنے والے ہیں, لیکن محنت مصر میں اسلامی حکومت قائم کرنی کریں گے. وہ ان کا نہج اب جو چل رہا ہے. تو یہ اخوان المسلمین سے یہ تقی الدین نبہانی متاثر تھے, اور ایک مدت تک اخوان المسلمین میں رہے. تقی الدین النبہانی, نبہانی, تو اخوان المسلمین کے ساتھ رہے, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, یہ اچانک ایک الگ جماعت کا اعلان کیے. بولے کہ میں ایک الگ جماعت شروع کرنے والا ہوں. ایک الگ جماعت شروع کیے 1952 میں, اور نام رکھا حزب التحریر. تحریر, حزب التحریر. تحریر کا مطلب رہا کرنا, حزب کا مطلب پارٹی, فریڈم پارٹی اس کا انگلش ٹرانسلیشن. حزب التحریر 1952 میں آغاز کیا. اب کیوں اخوان المسلمین سے الگ آ کے آغاز کیے, اس کے تعلق سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم کو کیا خبر ہے, جبکہ ان کو خود خبر نہیں ہے کیوں الگ کیے. سید قطب جو اس زمانے میں اخوان المسلمین کے آدمی تھے, وہ ان سے جا کے گفتگو کے بولے کہ آپ الگ جماعت جانے کی کیا ضرورت, ہم لوگ تو کام کر رہے ہیں نا, ہم سے مل کر کام کیجئے. وہ 1000 دلائل دیے, 1000 سمجھائے, لیکن صاحب سمجھنے والے تھے, سمجھ گئے, لیکن پھر بھی بولے کہ میں الگ جماعت بناؤں گا. اور اس کے بعد الگ جماعت بنائے, اور 1952 میں بنائے. فلسطین میں ان کا بیس رہا, اور اس کے بعد آگے چل کے لبنان میں انہوں نے بیس بنایا, اور اس کے بعد اردن میں انہوں نے بیس بنایا, اور 77 میں وفات پا گئے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں نظام کے نام سے, نظام الاسلام کے نام سے کتابیں لکھی, اور اس کے بعد اس صاحب نے دستور لکھا. دستور کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں. کانسٹیٹیوشن, ہندوستان کانسٹیٹیوشن ہے نہیں ہے یا نہیں ہے, ڈاؤٹ ہے؟ ہاں ہے نا, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اس میں کتنے آرٹیکلس ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کیسے بناتے ہیں؟ آرٹیکلس کے حساب سے بناتے ہیں. آرٹیکل 1, آرٹیکل 2, آرٹیکل ایسے 250 کے قریب ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل ہیں. آرٹیکل مطلب ایک آرٹیکل کے اندر ایک بات کہی جائے گی, ایک رول, ایک کنڈیشن ہوگا. جیسے ہندوستان میں کیا ہے کہ آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈسکرمنیشن ہندوستان میں نہیں ہے. ریلیجیس کے بنیاد پر الگ کرنا. بھائی آپ مسلم ہیں تو آپ وکیل نہیں بن سکتے, آپ ہندو ہیں تو آپ ڈاکٹر بن نہیں سکتے. ایسا ریلیجیس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے, فیصلے ہوں گے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. تو ہندوستان کے ہیں, اسے دستور کہتے ہیں, انگلش اسی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں دستور. تو یہ صاحب نے ایک دستور لکھا, کس لیے؟ جماعت چلانے کے لیے. اور دستور میں کتنے آرٹیکلس تھے؟ صاحب نے جو دستور بنایا تھا اس میں 170 کے قریب آرٹیکلس تھے, 180 پر 7 آرٹیکلس, 180 پر 7 آرٹیکلس. اس میں انہوں نے یہ جماعت کیسے چلانا چاہیے اس میں پورا لکھا ہے انہوں نے. ابھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پیپر میں رکھا ہوں اس میں وہ کیا کیا اس میں چیزیں ہیں, اس میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے انشاءاللہ. تو اس کے بعد 1977 میں صاحب وفات پا گئے. تو ان کی جگہ ایک صاحب ہے جن کا نام تھا ظلوم. نام کیا تھا؟ ظلوم. یہ صاحب جو ہے ان کی جگہ آئے. یہ بھی فلسطینی تھے, ازہر یونیورسٹی سے پڑھے تھے. ظلوم, پورا نام ان کا عبد القدیم ظلوم.
اور اس کے بعد ایک دوسرے صاحب ہے جن کا نام احمد الداعور، یہ لبنان کے اندر انہوں نے حزب التحریر کا ایک الگ ایک آرگنائزیشن بنایا، الگ ایک برانچ بنایا، اور برانچ بنا کے اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ ان کا کیا کانسیپٹس ہیں۔ ان کے کانسیپٹ کے مطابق حکومت حاصل کرنا ہے، تو 1969 میں لوگ ایک ہنگامہ کیے، حکومت نے سب کو پکڑ کے انڈر ڈال دیا اور صاحب کو بھی ختم کر دیا گیا، کوشش شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو مصر میں بھی ایک مرتبہ 1984 میں تقریباً 6-7 لوگوں کو ختم کیا، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا، ڈائریکٹ حکم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ڈائریکٹ حکم مطلب پاور، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، منسٹر بننے کی کوشش کی، حکومت چلانے کی کوشش کی، ڈائریکٹ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی بغیر کسی تمہید کے، تو تقریباً 7-8 لوگ ختم کر دیا گیا مصر کے اندر 1984 میں۔ اب ان کے اہم عقیدے سن لیجئے۔ سب سے اہم عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اسلامی خلافت قائم کریں گے۔ کیا قائم کریں گے؟ اسلامی خلافت قائم کریں گے۔ اور دعوت بھی اسی کی کریں گے۔ کیا دعوت کریں گے؟ اسی قائم کریں گے، خلافت کہتے رہیں گے، خلافت خلافت خلافت، اس کے لیے لوگ جمع کریں گے۔ اب یہ ظاہری طور پر اچھی چیز ہے نا، اچھی چیز نظر آ رہی ہے کہ خلافت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس صرف اور صرف سیاسی نظر ہے، پولیٹیکل سوچ ہے بس۔ آپ کے پاس ڈی ایم کے ہے، یہ ڈی ایم کے ہے، یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں بھائی؟ پارٹی جماتے ہیں کس لیے؟ حکومت چلانے کے لیے۔ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہم انصاف کریں گے۔ ابھی جو پارٹی میں ڈی ایم کے، اے ڈی ایم کے، اس میں جو لوگ ہیں ممبرس، ان کے کردار کیسے ہوتے ہیں؟ اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ عمدہ ہوتے ہیں، پورے مدر تریسا جیسے ہوتے ہیں، پورے خدمت کرنے کی۔ جی ان کے اندر اخلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب پولیٹکس میں آ کے حکومت کہہ کے ان کے اندر اخلاق، روحانی تربیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی نہج میں جماعت چل رہی ہے۔ کون سی جماعت؟ حزب التحریر۔ سیاسی بات کریں گے بس، اخلاقی تربیت نہیں، اور اس پر زور بھی نہیں۔ اور ان کا جو بڑے ہیں نبہانی، وہ اپنی کتاب، اپنے جو ہے کانسٹیٹیوشن میں ایک جگہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کو خالص سیاسی جماعت ہونی چاہیے، اس میں علمی باتیں ہوں گی نہیں، روحانی باتیں ہوں گی نہیں، تربیتی باتیں ہوں گی نہیں، اسلامی تعلیمات پر ابھارنے کی باتیں نہیں ہوں، ہم لوگ صرف سیاست پہ گفتگو کریں گے۔ اب سیاست حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کیا ہے؟ خلافت۔ اور آگے آپ سنیں گے ان کے کیسے خطرناک عقائد ہیں۔ تو اچھا، یہ خلافت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس طریقہ کیا ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس میں ہماری جو سوچ ہے، یعنی خلافت کی سوچ، جس میں علمی تعلیم نہیں، تربیت نہیں، اخلاقی کردار کی باتیں نہیں، عقیدے کی باتیں نہیں، لوگوں کو نماز پر ابھارنا، لوگوں کو برائی سے بچانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے، یہ سب نہیں۔ اب لوگ بنائیں گے، چاہے وہ آدمی نمازی ہو نہیں ہو، دیندار ہو یا نہیں ہو، کیا سوچ ہو اس کی، خلافت قائم کریں گے۔ آدمی کی سوچ، دیندار ہو یا نہ ہو، نمازی ہو یا نہ ہو، برائی سے بچتا ہو یا نہ ہو، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یا مادہ ہو نہ ہو، کرے گا کیا؟ سوچ کیا ہوگی اس کی؟ خلافت۔ یہ کیا ہے؟ خالص پولیٹیکل ویو ہے۔ کیا خلافت جیسے قائم ہوتی ہے؟ ابھی آپ سنیں گے، نام خلافت کا ہے، لیکن ہندو بھی خلیفہ بن سکتا ہے ان کے اصول کے مطابق، ایک نان مسلم بھی خلیفہ بن سکتا ہے، اور مجلس شورا میں نان مسلمز ہو سکتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس شورا بنائی تھی، اہل الحل والعقد، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، اس میں کفار تھے، نعوذ باللہ، منافقین تھے، نعوذ باللہ۔ بھائی ہمارے اندر خلیفہ تو دور کی بات، ایک معمولی ممبر بننا بھی ہے حکومت کے اندر، تو دیندار ہونا چاہیے، دینی علم رکھنا چاہیے، دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ان کے پاس اصول کیا ہے کہ آدمی دیندار ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، خلافت ہوگا زبان میں، اسی چیز کو رٹاتے رہیں گے۔ اب یہ باتیں میں جو ہے آپ کو لوگوں سے سن کر نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جماعت کے لوگوں کو بھی بات نہ معلوم ہو، میں ان کی کتابوں سے دلیل دے رہا ہوں۔ یہ جو بات بتا رہا ہوں، یہ تقی النبہانی اپنی کتاب نظام الاسلامی لکھے ہیں، اور دستور میں یہ جو رکھا ہوں میں دستور ہے ان کا،
اکثر باتیں دستور کی ہیں. دستور جو کانسٹیٹیوشن بنائے جس میں 180 پر 7 جو آرٹیکلس انہوں نے لکھا ہے حزب التحریر چلانے کے لیے, آگے چل کے خلافت قائم کرنے کے لیے. یعنی 187 آرٹیکلس کس کے لیے؟ خلافت قائم ہو جائے تو کریں گے کہ آپ خلافت میں 187 آرٹیکلس میں جو وہی کریں گے. اب 187 آرٹیکلس میں کیا ہے بات کہ ہم لوگ خالص کیا ہے سیاسی بات کریں گے. ہمارے اندر تربیت کی کوئی بات ہی نہیں, تربیت کرنا, لوگوں کو دیندار بنانا, نمازی بنانا, یہ ہمارا موضوع ہے ہی نہیں. نظام الاسلام تقی الدین النبہانی اور اس کے بعد دستور جو اس نے لکھا ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے ان کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ 3 مرحلے میں کام کریں گے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ فکر عام کریں گے. ہر آدمی کے پاس کیا ہے؟ خلافت 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 خلافت, یہی بات چلاتے رہیں گے. خلیفہ ہونا چاہیے, خلیفہ ہونا چاہیے. اب اسے ثابت کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اب لوگوں میں بات پیش کریں گے تو لوگ سوال کریں گے نا. اب یہ ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں, ایسی کتابیں لکھتے ہیں جس میں جنرل پبلک کے سوالات, شکوک, شبہات کے جوابات ہوتے ہیں. جنرل پبلک کیا سوال کرے گی, اسے کیا جواب دینا چاہیے. یہ مرحلے میں پہلے مرحلے میں یہی کرتے ہیں, یعنی سوچ آئیڈیالوجی عام کریں. کیا آئیڈیالوجی میں کیا ہوگا؟ خلافت قائم کرنا. زبان میں یہ پولیٹیکل بات ہو, ہم بھی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ خلفاء راشدین منہج اہل سنہ و جماعت کے مطابق, لیکن ان کا بالکل الگ ہے, بالکل پیور اینڈ پیور پولیٹیکل ویو ہے. پیور اینڈ پیور پولیٹیکل, جس کا بیس یہ کہیں گے کہ اسلام ہوگا, سود کا نظام نہیں ہوگا کہیں گے. لیکن وہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کیسے تیار کیے ہیں آپ؟ تو اس لیے ان کے پاس کیا ہے کہ صرف آپ پارٹی میں جم جائیں. اور پہلے مرحلے میں فکر کو عام کریں, آئیڈیالوجی کو عام کریں. دوسرا مرحلہ جب آپ نے فکر کو عام کر دیا, دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ آپ کے پاس بڑی جماعت جمع ہو جائے گی, بہت بڑی گروپ ہوگی آپ کے پاس. اب یہ گروپ کو رکھ لے, کریں گے کیا؟ گروپ کو مینٹین کریں گے. یہاں پر فیلڈ ورک شروع کریں گے. کس کے لیے؟ تیسرے مرحلے کے لیے. سیکنڈ مرحلے میں فیلڈ ورک, تیسرے مرحلے میں ہوگا کیا؟ سیدھے حکومت چھین لیں گے. تیسرا مرحلہ. اب حکومت چھیننے میں کیا ہے, کیا کریں گے؟ اگر ان کے پاس اگر کوئی حکومت چلانے کا قابل کا آدمی نہ ہو تو باہر سے کسی ایک پولیٹیشین ہائر بھی کر لے سکتے ہیں. وہ مسلمان ہو غیر مسلمان کوئی حرج نہیں, باہر ایک پولیٹیشین کو تیسرے مرحلے میں ہائر کر لیں گے. جیسے ضرورت ہے ویسے ایک پولیٹیشین کو لا کے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے, مطلب خلافت قائم کرنے کے لیے اس سے بھی مدد لیں گے, کوئی حرج نہیں. وہ عورت بھی ہو سکتی ہے, ایک غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے. یہ ان کی دستور میں لکھی ہوئی باتیں ہیں, باہر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, پوری باتیں دستور اور ان کی کتابوں سے باہر نہیں جا رہی ہے. تو یہ تیسرا مرحلہ, پہلا مرحلہ, دوسرا مرحلہ, تیسرا مرحلہ, یہ 3 مرحلے جس میں وہ لوگ کام کریں گے. اب اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جب شروع ہوئے تو انہوں نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال تھے؟ دعوت کی کام 13 سال کی, نبی بننے کے بعد 13 سال رہے. تو انہوں نے 1952 میں کہا کہ 13 سال میں یہ پہلا مرحلہ ہمارا پورا ہوتا ہے. پہلا مرحلہ آئیڈیالوجی کو عام کرنا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیے ویسے ہم ادھر کریں گے. اور ان کا ٹارگٹ میرے دوستوں کیا ہے؟ شروع سے عرب ممالک, وہاں پر کام اگر پورا ہو جائے تو غیر عرب ممالک میں آئیں گے. یہ ان کا شروع کا ٹارگٹ ہے, ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ عرب ممالک, فلسطین, سعودی عرب, ایران, اردن, جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر ٹارگٹ کریں گے عرب ممالک میں. اس کے بعد غیر عرب ممالک میں. اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا ادھر کام کر چکے, ادھر آ کے آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ ادھر کام ہو گیا, عرب میں آپ نے پورا کام کر دیا, بدل گئے. تو شروع میں 1952 میں انہوں نے کہا کہ 13 سال تک ہم لوگ کیا کریں گے؟ عرب ممالک میں کام کریں گے, اور 13 سال تک پہلے مرحلے کا کام کریں گے. لیکن 13 سال ہو گئے, پہلے مرحلے کا کام نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے ایکسٹینشن کیا اور 13 سال. اب اس میں بھی نہیں ہوا تو اور ایک 13 سال کیے. اب اس میں بھی نہیں ہوا تو بولے کہ بھائی جب تک کام نہیں ہوتا تب تک پہلے مرحلے میں رہیں گے. اب ہم سب پہلے مرحلے میں, ابھی دوسرے مرحلے میں نہیں آئے, تیسرے مرحلے میں نہیں آئے. یہ مرحلہ پہلا مرحلہ جس میں ہم کیا کریں گے؟ صرف آئیڈیالوجی عام کریں گے. یہی آپ سنتے ہوں گے ان کے منہ سے, بھائی خلافت 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 خلافت, یہی ہے. پہلا مرحلے میں یہ آئیڈیالوجی عام کریں گے. تو شروع میں 13 سال فکس کے نہیں ہوا, اس کے بعد 13 سال نہیں ہوا, اس کے بعد 30 سال فکس کے, وہ بھی نہیں ہوا. اب کیا ہے کہ جب تک کام نہیں ہوگا اسے ہم جو ہے فکس نہیں کر سکتے بول کے یہ خود بول کے کام بڑھا رہے ہیں, آگے چل رہا ہے. ٹھیک ہے میرے دوست. اور اس کے ساتھ ان کے پاس جو بھیانک مسئلہ ہے
وہ یہ ہے، لکھ لیجئے، سب سے پہلے یہ لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے، معتزلہ کا اصول، معتزلہ عذاب قبر کو نہیں مانتے کیونکہ عذاب قبر کی حدیث احاد ہے، نہیں مانتے. تو یہ لوگ متفق علیہ، بلکہ حزب التحریر میں رہنے والے پر حرام ہے کس چیز کے تعلق، عذاب قبر کے تعلق سے عقیدہ رکھنا حرام ہے. عذاب قبر کو نہیں مانتے، جبکہ اہل السنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے. یوم تعرضون علیہا، کون سی آیت ہے؟ غدو و عشیہ. قرآن میں کہا گیا کہ مرنے کے بعد آل فرعون کو روزانہ جہنم میں پیش کیا جائے گا قیامت تک. تو قیامت تک کی کیا مرحلہ ہے؟ برزخ کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے. عذاب قبر حق ہے، احادیث سے ثابت ہے، لیکن انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، بلکہ یہ کہا کہ اس جماعت میں چلنے والے پر حرام ہے عذاب قبر کو ماننا. اور اس کے بعد یہ لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں، دجال وجال کوئی آئے گا نہیں، نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ دجال آئے گا ہی نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. معتبر کتابوں، ان کی جو معتبر کتاب ہے، بلکہ دستور میں بات لکھی ہوئی ہے، ان کا جو دستور ہے اس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ دجال اور عذاب قبر کا انکار کرنا یہ ہمارے جماعت کا حصہ ہے. اور اس کے بعد گھناؤنے عقیدوں میں ایک اسلامی بادشاہ کے خلاف آپ خروج کر سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا خلیفہ اگر کھلم کھلا کفر نہ کریں تب تک آپ اس کی اتباع کریں گے، اگرچہ کہ شرابی ہو، کبابی ہو، جو بھی ہو، لیکن جب تک کھلم کھلا کفر نہیں کرے گا آپ اس سے اطاعت کا ہاتھ ہٹائیں گے نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحابہ تابعین اسی پر چلے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ہے کہ کسی بھی حاکم کو ہم رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم بدلا سکتے ہیں. لوگوں کے لیے جائز ہے کہ حاکم کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائیں اور خون و خرابہ کریں، کوئی حرج نہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور اسی طریقے سے اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سبجیکٹ کو ٹچ ہی نہیں کریں گے. حزب التحریر میں رہنے والے پر اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ بات کرے گا تو کس بات کرے گا؟ خلافت بات پر، پالیٹکس میں بات کرے گا. ابھی آپ آگے دیکھیں گے، تعجب کریں گے کہ کیسے لوگ ہیں یہ. اور اس کے بعد دوسروں سے جھگڑے میں بزی ہونا، یہ ان کی دعوت کا حصہ ہے. یہ فکر لے کے نہیں لکھی ہو، دیکھیے، انشغال افراد الحزب بالجدل. بالجدل، جدل کہتے ہیں جھگڑے کو، عربی میں جھگڑے کو جدل کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ انشغال افراد الحزب بالجدل، جو لوگ حزب میں ہیں، حزب کے پارٹی کے ممبر ہیں، ان کو جھگڑے کرنا دوسرے عقیدے والوں سے ضروری ہے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے. جھگڑے کر سکتے ہیں. اچھا، کیوں حکمت نہیں بولے لوگ؟ حکمت، موعظہ جو ہم کہتے ہیں، دعوت کے 3 مرحلے ہیں. سب سے پہلے آدمی حکمت، موعظہ، اس کے بعد مناظرہ. یہ لوگ کیوں یہ نہیں کہے؟ اگر یہ کہیں گے تو دینی رنگ آ جائے گا نا. دینی رنگ نہیں آنا چاہیے. خلافت کی بات ہوگی، پالیٹکس کی بات ہوگی، دینی رنگ کی بات نہیں ہوگی. افراد میں دینی رنگ ہونا ضروری نہیں ہے. مطلب بے نمازی، زکوٰۃ نہیں دینے والا، ہر قسم کی برائی کرنے والا ہے، یہ جماعت کا ایک حصہ بن سکتا ہے. اسی لیے حکمت کے، موعظت کے یہ باتیں نہیں ہوں گی. جھگڑے گئے اپنے فکر ثابت کرنے کے لیے آدمی جھگڑنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے سنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ان کی کانسیپٹ میں ہے ہی نہیں. اور سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے علاوہ سوچتے ہی نہیں ہیں. یہی سوچیں گے، بس جہاں کہیں بیٹھیں گے یہی بات کریں گے، یہی چیزوں کو عام کریں گے، یہی خلافت کا رٹ لگائیں گے، اس کے علاوہ دوسرے چیزوں کو سوچیں گے. اور اس کے بعد بہت بڑی گھناؤنی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے علاوہ سب کو باطل مانتے ہیں. یہ جماعت کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، کسی سے معاہدہ نہیں کرتے، کسی سے مل بیٹھنے کی بات نہیں ہے، کسی سے جو ہے دوستی بڑھانے کی بات نہیں ہے. سب سے جھگڑنا اصول میں سے، الگ رہنا، کسی سے کسی بھی چیز پر نہیں ملیں گے. یہ ان کے اصول میں سے ہے، الگ ہی رہیں گے. ہم کامن گراؤنڈز میں ساتھ آنا وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم لوگ الگ ہیں، الگ ہی رہیں گے، آخر تک الگ ہی رہیں گے. جی پتہ نہیں، یہ شروع کرنے تقی الدین نبہانی تھے، ان کی دستور میں باتیں لکھی ہوئی ہیں جو بتا رہا ہوں میں. ان کے جو دستور میں جو باتیں ہیں وہ بتا رہا ہوں، جو کانسٹیٹیوشن لکھے ہیں اس کی باتیں بتا رہا ہوں میں. سعودی میں خلافت نہیں ہے، مملکت ہے، اسلامی بادشاہ ہیں. آپ کا جو بادشاہ ہے، خلیفہ ہو یا پھر بادشاہ ہو، جو بھی ہو، اسے کہیں گے ولی الامر، اسے کہیں گے حاکم.
تو حاکم کے خلاف آپ خروج اس وقت کریں گے جب آپ نے اس سے کھلم کھلا کفر نہیں دیکھ لیا، اور آپ کو اہل علم نے اجازت دی خروج کرنے کی، اور اہل علم نے کفر بواہ دیکھنے کے بعد اجازت دی، تو آپ خروج کریں گے، ورنہ خروج نہیں کریں گے۔ یہ اہل سنت جماعت کے منہج کے خلاف ہے۔ یہ لوگ تو سعودی میں شروع کرنا چاہتے تھے، سعودی میں تو آلریڈی ایک کنگ اتنا شف ہے، جب ان کا کانسیپٹ اتنا شف ہے آلریڈی، کہاں پہ مطلب ایک بادشاہ رہنا، ان کے انٹر سب بھی رہنا، اتنا شف کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ دینی رنگ ہے نا بھائی، وہ منہج السلف کو مانتے ہیں، سلفی عقیدے کو مانتے ہیں، دینداری ہے نا ان کے پاس، وہ نہیں ہے دینداری، سب نہیں ہے، صرف خلافت کی بات ہوگی بس، دینداری نہیں ہے۔ اور یہ بتا رہا ہوں اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ان کے پاس نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، حزب کا آدمی وہ نہیں کرے گا۔ چلیے اب اس کے بعد دیکھیے، اب ان کے جو صاحب تھے انہوں نے فقہ میں بھی کلام کیا، اب فقہ میں آئے تو خیالی پلاؤ بہت پکائی انہوں نے جی۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی عورت کو چوم سکتے ہیں، جائز ہے، شہوت سے اور غیر شہوت سے، شہوت سے غیر شہوت سے کسی بھی اعتبار سے عورت کو چومنا جائز ہے۔ مصافحہ نہیں کرنا، چہرہ دکھانا، وہ سب آپ کے مسائل ہے، وہ تو دور، چومنا جائز ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد حرام بے حیائی کو دیکھنا کوئی حرج نہیں، بے حیا کو دیکھنا کوئی حرج نہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا ہے، بس بے حیائی کو دیکھنا بالکل جائز ہے۔ اور اس کے بعد ایک عورت حاکم بن سکتی ہے، جیسے کہ مرسی ہے، مرسی تو کیا بولتے ہیں، نائب کو عورت چنے، دو نائب چنے تھے، ایک کرسچین عورت اور جو ہے ایک مسلمان عورت۔ نہیں، وہ نائب الگ ہے، لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ کیا ہے کہ حاکم بن سکتی ہے، حاکم رولر نہیں بن سکتا۔ اور ہو سکتا ہے کہ شورا کمیٹی سعودی عرب میں بھی ہیں، وہ اپنے علاقے کے مطلب عورتوں کے حدود کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں اسے حکومت کے پاس ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے، لیکن باقاعدہ ذمہ دار بننا، گورنر بننا، یہ تو جائز نہیں اسلام میں۔ لا یفلح قوم من تولی امرہ امرأہ، حدیث میں صاف، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی ذمہ داری عورت کے سر ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک کافر بھی ان کا خلیفہ بن سکتا ہے، سبحان اللہ، ایک کافر بھی خلیفہ بن سکتا ہے۔ ممکن ہے، نائب تو ہو سکتے ہیں بھائی، وہ حکومت کی طرف سے ان کے مسائل لانے کے لیے، لیکن بادشاہ باقاعدہ قائد ان کے پاس کافر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے دنیا کے بعض حصے کے لوگوں پر نمازیں ساقط کر دی، یعنی خاص طور پر جو لوگ آرٹک کو اس میں رہتے ہیں، اٹلانٹک آرٹک، وہاں کے لوگوں پر نماز معاف ہے، ان کو نماز ہی نہیں کہہ دیے لوگ، یہ مان کر چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی کوئی حرام شادی کر لے تو 10 سال جیل میں رہے گا، کافی ہے، کوڑے وغیرہ ماننے کی ضرورت نہیں، 10 سال جیل میں رہے تو کافی ہے اپنے طرف سے۔ ان کے پاس اصول یہ ہے کہ جو بڑا رہے گا، قائد رہے گا، جو لیڈر بنے گا، وہ کیا کر سکتا ہے، چینجز لا سکتا ہے حلال و حرام میں، اسلامی قانون میں چینجز لا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مسئلے میں، یعنی زکوٰۃ کا نصاب بدلا سکتا ہے، وہ نماز کے رکعتیں بدلا سکتا ہے، اس حد تک اسے چھوٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے پاس مال جمع کے گھر میں رکھنا حرام ہے، اگرچہ کہ آدمی زکوٰۃ بھی دے، آپ کے پاس نصاب ہے، آپ زکوٰۃ دے دیے، آپ اپنا مال رکھتے ہیں، اسلام میں جائز ہے، لیکن ان کے پاس آپ مال گھر میں اسٹاک کرنا حرام ہے، نہیں کریں گے، نکالیں گے مال باہر، ہاں نہیں تقسیم کریں، جمائیے مت گھر میں مال، کنز آپ اپنے پاس جما کے نہیں رکھیں گے۔ اور کئی فقہی مسائل میں، یعنی ایسے مسائل میں اختلاف کیے کہ بھائی آپ کرائے پر زمین نہیں چھوڑ سکتے، ان کے پاس ان کے فقہ میں کرائے پر زمین نہیں چھوڑ سکتے، ایک زمین ہے کرائے پر آپ نے چھوڑا ایگریکلچر کے لیے، جائز ہے نہیں جائز، سب جائز ہے، ان کے پاس حرام ہے۔ یعنی کئی ایک اصول سے اختلاف کیے، کئی ایک مسائل، بہت زیادہ مسائل سے انہوں نے اختلافات کیا ہے، تو اسی لیے متفقاً علیہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ اسلامی رنگ ہے اس لیے ہم ان کو کافر نہیں کر سکتے، ورنہ عقیدے کے اعتبار سے اہل السنہ والجماعہ کے منہج سے بہت دور ہیں۔ اور انہوں نے جو دستور بنایا ہے، دستور میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہے، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ایک معمولی جو آدمی
دین سمجھتا ہے وہ بھی اسے نہیں مانے گا. اور ایک جگہ خاص صاف لکھتے ہیں کہ اسلام پورے کا پورا عقل پر بنیاد ہے اس کی. عقل جو چیز مانے گی وہی چیز کو کتاب و سنت کو ماننا ہے. عقل فیصلہ کرے گی کتاب میں کسے مانے یا نہ مانے. ایمان کو کسے ایمان میں داخل کریں یہ سب عقل فیصلہ کرے گی. یہ سب کون لکھے ہیں؟ ان کے جو بڑے ہیں تقی الدین نبہانی, انہوں نے اپنی کتابوں میں سے لکھا ہے. عورت کو پردہ وردہ ایسی ویسی باتیں بول کے بند کر کے رکھنا جائز نہیں ان کے پاس. عورت اور مرد ایک ہیں, دونوں مل کے کام کر سکتے ہیں, کہیں پر مل کے کام کر سکتے ہیں. پردے کی پابندی ان کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ دستور کی باتیں ان کی جو بتا رہا ہوں میں. اور یہ لوگ اکثر شیعہ کی تعریف کیا کرتے ہیں. خمینی کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے, ان کے بڑے ان کے میگزینس وغیرہ میں, مجلۃ الوحی کے نام سے, اس میں انہوں نے بہت تعریف کی ہے خمینی کی. جبکہ خمینی کے عقائد معلوم ہیں. آپ ابھی تعریف کریں تو تعریف کا ایریا متعین کریں کہ کہاں تعریف کر رہے ہیں آپ. مطلقاً تعریف کریں گے تو کیا مطلب ہے؟ اگر ایک حدیث بھی ہم انکار کریں گے تو کافی. ایک حدیث آپ انکار کیوں کیے؟ صرف اپنی وجہ سے آپ عمل نہیں کر سکتے, اس وجہ سے کافر ہو جائے گا آدمی. ایک آدمی بولے کہ بھائی اسلام میں جو ہے مثال کے طور پر ضیافت ہے, بخیل آدمی ہے, اسے بولے کہ اسلام میں 3 دن کی ضیافت ہے, میں فون کر کے گھر کو آیا تو 3 دن کھلانا تمہیں. بولے نہیں بھائی اسلام میں ضیافت سے کیا بھی نہیں, جاؤ جی, کافر ہو جائے گا. نہیں, وہ لوگ انکار کرنے کی وجہ عمل سے بھاگنا نہیں ہے, اصول میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی روایت عقیدے میں ہم نہیں مانیں گے. کیسے ممکن ہے, کیسے مان سکتے؟ یہ ان کی تعویل ہے, سمجھیے آپ, ایک تعویل کر رہے ہیں. صرف نفس کی پرستش خواہش کے بنیاد پر انکار نہیں کیے. اگر کوئی آدمی خواہش کے بنیاد پر انکار کرتا ہے تو کافر بن جائے گا, یا پھر کسی دلیل میں غلطی سے سمجھ کے انکار کر رہا ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. جیسے شیعہ ہیں, انہوں نے بس چیزوں کا انکار کیا, ان کی تعویل ہے. تعویل صحیح تعویل غلط الگ بات ہے. تعویل ہے جسے وہ لوگ صحیح سمجھ کے چل رہے ہیں, تو ویسی صورت میں ان کو ہم کافر کہنا نہیں جائز ہے. لیکن اگر قاضی اقام حجت کر دے, دلائل سے سمجھا دے, اس کے باوجود انکار کرتے ہیں تو قاضی کو حکم ہے کہ اسے کافر کہیں. جیسے ابو یوسف اور دوسرے بڑے بڑے قضات جو تھے, کئی لوگ قتل کیے. جعفر بن درہم, جہم بن صفوان, جی ان لوگوں سے باقاعدہ قتل کر دیا. ابن حلاج قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایسا اختلاف کیا اور قاضی کے پاس بیٹھ کر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کیے. تو قاضی نے حکم دیا کہ یہ آدمی کافر ہے تو قتل کر دیجیے. تو ویسا اگر ہو تو ویسی صورت میں ان کو کافر کہا جائے گا. لیکن قاضی کون ہے, کہاں ہے حکومت جو ان پر فیصلہ کرے, اور فیصلہ کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے ان کو کافر کہنے سے ہم لوگ احتیاط کریں گے. ورنہ عقائد کے اعتبار سے یہ لوگ کیا ہیں, بہت دور گرتے ہیں. معتزلہ اور شیعہ کے حدود کے پاس پہنچ چکے. تو اس وجہ سے یہ گمراہ کن فرقہ ہے, اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے. خمینی یہ جو شیعہ آپ نہیں لکھے, شیعہ کے اہم جو لیڈرز تھے اس میں ایک صاحب کا نام لکھوا تھا میں, آیت اللہ خمینی. بتایا ابھی تھا کہ یہ آدمی فرانس میں رہ کے ان کا وہی خمینی, فرانس میں رہ کے. ٹھیک, ختم کر لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.